من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کریں گے کہ عزت والا کون ہے، ہمیں عزت کس طرح مل سکتی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کبھی اس انسان کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کی غیبت کرتے ہیں تاکہ ہم دوسرے انسان کی نظر میں ہم بہترین بن جائیں۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین انسان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی انسان ہے۔ کہ اگر ہم عزت والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون آیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، انہوں نے ایمان کے متعلق پوچھا، انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا، انہوں نے احسان کے متعلق پوچھا اور قیامت کے متعلق پوچھا۔ اور ان میں سے تیسرے نمبر والی جو بات ہے اس پہ بات کرتے ہیں احسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب یہ کہ ہم جو بھی نیکی کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں، اگر ہم تنہائی میں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم مجلس میں محفل میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی لیکن ان کی نیکیوں کو راکھ کی طرح اڑا دیا جائے گا، ان نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ کون اشخاص ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ظاہر میں تو بہت نیکیاں تھیں لیکن باطن کے اندر ان کا باطن پاکیزہ نہیں تھا، ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھی۔ آئیے اپنے گریبان کے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم موبائل استعمال کرتے وقت جب ساری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب ہمارے موبائل استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب ہم باطن میں تنہائی میں موبائل استعمال کرتے ہیں تب ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ کہیں ہم غلط چیٹ تو نہیں کر رہے، کسی غیر محرم سے ہم رشتہ تو نہیں بنائے ہوئے، عشق مجازی کے اندر تو نہیں پھنس چکے؟ اگر ایسا ہے تو پیاری عزیزات اللہ کے نبی کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، ہم بہترین بننا چاہتے ہیں تو متقی بننا ہوگا، اللہ کا تقوی دل میں رکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا تقوی ہا ہنا، تقوی ہا ہنا، تقوی ہا ہنا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، ادھر ہے، دل کی طرف۔
یعنی کہ تقوی ہمارے دل میں ہے۔ اور فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم ایک عمل کیا ہے تو دوسرے عمل نیکی کے عمل کرنے کو جی چاہے، اور گناہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تو تمہارے دل میں یہ کھٹکا محسوس ہو کہ لوگوں کو اس بات کی خبر نہ لگے۔ یعنی کہ گناہ کیا ہے کہ ہر وہ بات جس کے بارے میں ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، تو سمجھو وہ کیا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آج تو ہم چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ایک ایک عمل، چاہے ہم نے چھپ کے کیا ہے چاہے ہم نے ظاہر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہمارا نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھوں میں تھمائے گا، سب کے سامنے LCD کی صورت میں ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوگا، اس وقت ہم کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم کہیں گے کاش کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا، فلاں انسان سے ہم نے دلچسپی نہ رکھی ہوتی، اس میں فلاں انسان سے ہم نے رشتہ ہی نہ بنایا ہوتا، کہ میں تو تنہائی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی، اس کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، لیکن آج تو سب کے سامنے یہ سب راز فاش ہو رہے ہیں۔ اس لیے تقوی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی اختیار کریں گے ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عزت ملنی ہے تو اللہ کے تقوی کے ساتھ ملنی ہے، اور اخلاص کے ساتھ ملنی ہے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، ان من خیارکم احسنکم خلقاً، کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اخلاقاً اچھا انسان ہے۔ اور ہمارا اخلاق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ہمارے اخلاق کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ ہمارے گھر سے پتہ چلے گا، کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری ماں، بہن، بھائی، باپ، سب لوگ، دوست احباب، ارد گرد کے لوگ، ہمسائے، اگر ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہے تو سمجھو ہم بہترین ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں دل کے اندر جھانکنا ہے، ہر معاملے میں دل میں جھانکنا ہے۔ اگر نیکی کرنی ہے تو تب بھی، اگر گناہ کریں گے تب بھی، جب گناہ کریں گے دل ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ گناہ ہے، دل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اس بات پہ، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، تجھے کوئی نہ دیکھے، تو سمجھو کہ گناہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب نیکی کریں تو تب بھی ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے، جب ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں اچھے، یہ ہم محاسبہ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہوا کی رت میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ اچھا بن کے رہنا کمال کی یہ بات ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کے دیکھ لیں کہ زیادہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تو کیا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت عمدہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت پہ۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک عورت ضعیفہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضعیفہ سمجھ کے اس کا بوجھ، اس کا سامان اٹھا کے اس کی منزل تک پہنچانا چاہا۔ رستے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا اس شہر مکہ کے اندر ایک آدمی ہے، جادوگر ہے اور بہت برا انسان ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا بن جاتا ہے، اور وہ بہت غلط انسان ہے، وہ لوگوں کو اپنے باؤ اجداد کے دین سے، باؤ اجداد کی ملت سے دور کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنی جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اس کی باتوں کو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں منزل تک پہنچایا نا تو کہتی ہیں بیٹا تو نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا کہ بیٹا تو اس آدمی سے بچ جانا جو انسان لوگوں کو جادو کے ذریعے سے اپنے باؤ اجداد کے دین سے پھیر رہا ہے۔ تو اے جانے والے، اے میری مدد کرنے والے، اپنا نام تو بتاتا چلا جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ عورت کہنے لگی تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بارے میں لوگ جادوگر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے اور وہ برا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ماں جی میں وہی انسان ہوں۔ تو وہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگی۔ یہ کس کی بدولت تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو برا نہیں جانا، کوئی جواب برا ریئیکشن نہیں کیا، کوئی برا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا اور حسن اخلاق سے پیش آئے، اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئی۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم سے عقیدت رکھیں، ہماری عزت کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا، کیونکہ اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے مومن تو بننا بعد کی بات ہے، پہلے نمبر پر ہے مسلمان بننا۔ پہلے ہم مسلمان بنیں گے پھر مومن بنیں گے۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، زکوٰتیں تو دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ آج موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل استعمال کرتے وقت سوچیں ذرا کہ یار میں اس سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کر رہی ہوں، تو کہیں میرے میسیج سے اس کا دل آزاری نہ ہو جائے، اس کا دل نہ دکھ جائے، کہ میں یہ کہوں کہ میں جو بھی بات کرتی ہوں منہ پہ کرتی ہوں، چاہے اسے اچھی لگے یا بری لگے، یہ قطعاً صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں بات کرتے وقت چاہے ہم موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا کسی سے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے الفاظ کو جانچ پڑتال کر کے پھر منہ سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ جملے، یہ الفاظ جب ہم منہ سے نکالتے ہیں، پہلے یہ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، جب یہ منہ سے نکل جاتے ہیں تو انسان ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا مسلمان بننا ہوگا، پھر انشاءاللہ العظیم عزتیں ہمیں بہت ملیں گی۔ قرآن سے دل لگانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اس قرآن کی قدر نہیں کرتے، اس کے ذریعے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، عزت ہمیں ملے گی، قرآن کی بدولت ملے گی۔ قرآن کا علم سیکھنے والے بن جائیں گے، سکھانے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں عزتیں ملیں گی۔ دوسری بات، علماء کی قدر کرنے والے بنیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ہم نے قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن کی تفسیر نہیں سیکھی، مفسر قرآن کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم ان کی عزت کریں گے انشاءاللہ العظیم اللہ ہمیں بھی عزتیں دے گے۔ کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل میں تقویٰ رکھنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن والوں کی عزت کرنی ہے، قرآن سیکھنے والے بن جانا ہے۔ انشاءاللہ العظیم حقیقی عزت ہمیں دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں جنت کی صورت میں بھی مل جائے گی۔ من عمل صالحا
ذكر أو أنثى وهو